قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم لیکچر نمبر 15 میں ٹرانسلیشن آف دور قرآن کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے یہ پہلے سمیسٹر کا آخری لیکچر ہے، اور ہم نے ہر لیکچر میں 20 الفاظ جو ہیں وہ پڑھے ہیں نئے، اور ان کو 20 مختلف آیات میں یوز کیا ہے۔ اس طرح گویا کہ ہم نے 300 نئے الفاظ اس سمیسٹر میں پڑھے ہیں، اور ان کا 300 مختلف آیات میں ان کا استعمال سیکھا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے کچھ عربی کے قوانین پڑھے ہیں، بنیادی قوانین، اور ساتھ ہی ہم نے کچھ تجوید کے قوانین پڑھے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے جہاں پچھلی دہرائی کرنی ہے جو ہم نے عربی کے قوانین پڑھے ہیں اس کی، وہاں ہم 20 نئے الفاظ اور نئی آیات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، شرعتن کہتے ہیں دستور کو، عادت کو، اور الشعر کہتے ہیں منظوم کلام، یعنی جیسے نظم ہوتی ہے نا، نظم والا جو کلام ہوتا ہے وہ شعر ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور شیبہ یہ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں۔ صبیاً لڑکپن یا لڑکا، اس کو صبی کہتے ہیں، اور الاسفاد زنجیر کو کہتے ہیں۔ ان الفاظ کو ریڈ کیا کریں لازمی، تاکہ آپ کی ریڈنگ درست ہو۔ سوامع گرجا، صورتن شکل، سحرن داماد، زیزا ناقص تقسیم، طلحن طلحن کیلا، طلعن دیکھیں طلحن حا ہے اور طلعن عین ہے، خوشہ، ظفرن ظفرن ناخن، الطول الطول کہتے ہیں، الطول کہتے ہیں دولت والے، تو الطول دولت، طاقت والے، قدرت والے۔ عجباً حیرانی، حیران، عجیب۔ عرضا اسباب، سبب۔ العرف نیک کام۔ عزماً پختہ ارادہ، ہمت۔ معصیت گناہ۔ عقبہ آخرت یا کسی بھی کام کا انجام۔ ان الفاظ کو ہم آیات میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرما رہے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے ایک دستور اور طریقہ کار اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا۔ یہ جو مختلف چیزیں کہ کسی امت میں ایک چیز جائز ہے، کسی میں ناجائز ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بات کتنی مانتے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق کتنا چلتے ہیں۔ اور فرمایا وما علمناہ الشعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر گوئی نہیں سکھائی۔ وما ينبغی لہ، اور ان کے شایان بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف پر از حکمت ہے۔ قرآن مبین یعنی یہ قرآن کریم جو ہے یہ صاف صاف حکمت ہے، یہ پڑھی جانے والی، بہت زیادہ پڑھی جانے والی، واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے وہاں پر کنویں پر اور دیکھا کہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے، تم کیوں کھڑی ہوئی؟ قالتا لا نسقی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلا سکتے جب تک، یعنی ہم نہیں پلا سکتے، لا نسقی حتی یصدر الرعاء،
یہاں تک کہ چرواہے لے نہ جائیں، یعنی واپس لے نہ جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو یعنی وہ انتظار کرتی رہتی تھیں کہ تمام چرواہے جو ہے وہ اپنی جانوروں کو پانی پلا لیں، اور جب واپس چلے جاتے تھے تو پھر یہ چراتی تھیں۔ تو وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، تو ان کے جو والد ہیں وہ بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، تو یہاں شیخ ان کا لفظ ہے بوڑھے کے معنی میں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اور ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اگر تم اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانو گے تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کس طرح بچو گے، کیسے بچ سکو گے اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جس کی سختی اس طرح ہوگی کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹینشنیں اور پریشانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو بال بھی سفید سفید ہو جاتے ہیں، بڑھاپا بھی جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، اتنی پریشانی والا دن ہوگا۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو دانائی دی، کس میں؟ صبیہ، جب وہ لڑکپن میں تھے اس وقت ہم نے ان کو دانائی دی، بچے تھے، لڑکپن میں تھے، لڑکے تھے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کو، یومئذ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے نہ ہٹاتا، مطلب جس طرح یہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور عبادت نہیں کرنے دیتے تو ان کے لیے قتال اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوتیں، تو اس وقت تک راہبوں کے جو، اور اسی طریقے سے جو یعنی وہ ہیں صومعے ہیں، اور عیسائیوں کے جو گرجے ہیں، یہ سب ویران ہو جاتے ہیں۔ اس میں مساجد کا بھی آگے تذکرہ ہے اس آیت میں، لیکن لفظ صومع ہے۔ اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں چاہا آپ کو جوڑ دیا۔ اور وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق من الماء، جس نے پیدا کیا پانی سے، بشراً، ایک آدمی پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اور اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت، دامادی بنا دیا۔ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے، ضیزہ بے انصافی۔ وطلع منضود، اور تہ بتہ کیلے، والنخل باسقات لہا طلع نضید، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں جن کے خوشے جو ہے نا تہ بتہ خوشے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیے تھے، کل ذی ظفر، ہر جو ناخن والے جو جانور ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیے تھے۔ اور اس میں آپ مزید دیکھیں کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور اپنے رسول کے ساتھ لڑائی، یعنی رسول کے ساتھ جہاد کرو مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو دولت مند ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنے دیجئے۔ ام حسبت، کیا تم خیال کرتے ہو، ان اصحاب الکہف، کہ غار والے، اور والرقیم، اور لوح والے، رقیم یعنی تختی جس پر لکھا ہوا ہے، وہ جو ہیں کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، جو بندہ آپ سے صلح کی پیشکش کرے، آپ کے ساتھ سلام کرے، آپ کے ساتھ ملنا چاہے، تو لست مؤمنا، اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ ایمان والے نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، آپ اس کو مشرک بنا رہے ہیں، آپ اس کو کافر بنا رہے ہیں، آپ اس کو کسی اور کھاتے میں ڈال رہے ہیں، آپ اس کو اسلام سے باہر لے جا رہے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عفو معافی اختیار کرو، وأمر بالعرف، اور نیک کام کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین،
اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، مگر فنسیہ، وہ اس کو بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، تناجی، نجوہ، یہ کہتے ہیں سرگوشی کرنا، یہ لوگ جو ہے سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی باتوں کی، عدوان ظلم کی باتوں کی، اور رسول کی نافرمانی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی باتیں جو ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی نافرمانی کی باتیں جو ہے اس کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان تمام آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ نے ان الفاظ کو سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی اس لیکچر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آج آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، خاص طور پر معرفہ نکرہ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، تذکیر و تانیث کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، جمع مذکر سالم کون سا ہوتا ہے، مؤنث سالم کون سا ہوتا ہے، حقیقی کون سا ہوتا ہے، اور پھر عدد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں دیکھیں، یعنی واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مکسر ہے، کیا چیز ہے، اعراب اور اعرابی حالت اور شکل، ان کو آپ دہرا لیں، ان کی تعریفات کو دہرا لیں۔ اور آج کے لیکچر میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بھی بتا دوں کہ مثلاً ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں کہ کچھ جگہیں اور کچھ آیات دے دی جائیں اور ان میں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر دی جائیں کہ ان کو تجوید کے قانون کے مطابق ہم کیسے پڑھیں گے، وہ پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کہ اس لفظ کو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ مثلاً ہم کس جگہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں غنہ ہوتا ہے نہیں ہوتا نون ساکن کے تنوین کے احکامات میں سے، یا ہم یہاں مد ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کون سی ہوگی، اور اس طریقے سے یہاں اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، اس لفظ کا مخرج کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس طریقے کے سوالات آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ الفاظ دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یا جمع ہے، جمع مکسر ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور یا پھر یہ کیا ہے، یعنی یہ کون سی حالت میں ہے، رفع والی حالت میں ہے، نصب والی میں ہے، جر میں ہے، یا اسی طریقے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ آیات دی جائیں گی اور اس میں کچھ الفاظ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہوگا، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان لفظ کا معنی کیا ہے، اور وہ الفاظ انہی میں سے ہوں گے جو آپ نے ان لیکچرز میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ جو 300 الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں انہی میں سے ہی پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی مڈ امتحان جو ہے اس کے جو پیپر جو بنے گا 30 نمبر کا، وہ آپ کے 7 لیکچرز میں سے ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو 8 لیکچر ہیں ان میں سے باقی فائنل والا جو ہے 50 نمبر کا وہ بنے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو بتا دی ہیں، اور پھر اسائنمنٹ کے حوالے سے بھی آپ سب کو بتایا گیا ہے پہلے بھی کہ اسائنمنٹ جس نے مثلاً PDF بنائی یا ورڈ پر کام کیا یا پاور پوائنٹ پر کام کیا اور اس نے بنا کر اس طریقے کے مطابق دی، یہ اس کو کہتے ہیں یہ اسائنمنٹ تیار کی۔ اور ایک ہوتا ہے پریزنٹ کرنا، پیش کرنا، وہ اس کے ساتھ اپنی آڈیو جو ہے ریکارڈ کی، اس کو MP4 میں ڈالا، تو یہ پریزنٹیشن ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لازمی خیال کریں، اور دونوں کام کرنے ہیں آپ نے، اور پھر اسی طریقے سے آپ کی حاضری جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، آپ کا اخلاقی رویہ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور تب جا کر یہ آپ کا جو ہے کلوز اپ ہوگا، یعنی آپ کا یہ سیمسٹر جو ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ کلوز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر جمع رکھے اور سب کو آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور سب کے لیے آسانیاں ہوں اور سب کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔